السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بزرگی برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ فرض نہیں ہے۔ کیا قربانی کا پیمانہ وہی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ سادہ سی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی ہر اس شخص کو اپنے اوپر فرض سمجھنی چاہیے جو قربانی کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ نے 20 بار سنا کہ ان کے اپنے گھر کی حالت یہ تھی کہ کئی ماہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی ذبح نہ کی۔ آپ کے پاس استطاعت تھوڑی ہوتی، آپ ایک بکری اللہ کی راہ میں قربان کرتے، اس کی قربانی کرتے۔ استطاعت زیادہ ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال نبی علیہ السلام نے 2 بکرے اللہ کی راہ میں ذبح کیے۔ استطاعت ایک سال اور زیادہ ہوئی، آپ نے اپنے اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک گائے اللہ کی راہ میں ذبح کی۔ اللہ تعالیٰ نے اور وسعت سے نوازا، مال غنیمت بیت المال سے اور آیا، تو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قربانی ٹھیک ہے، فرض تو نہیں ہے، فرض کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، مگر صاحب نصاب سے مراد آج کے دور میں جو ہمیں کم از کم قربانی کا شیئر حصہ نظر آتا ہے وہ 16,000 سے لے کر 18,000 تک ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف ریٹس نکالے ہیں، اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو آج کے حساب سے کسی شخص کے پاس اضافی
ایکسٹرا 16 سے 20 ہزار روپے اگر موجود ہے، اس بھائی کو چاہیے کہ وہ پھر قربانی سے بھاگے نہ، قربانی ضرور کرے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ کو، اللہ کی ذات کو بڑا ہی محبوب عمل ہے، بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ یہ 10 دن کی جو نیکیاں ہیں، جو اعمال، جو ثواب ہیں، وہ پورے سال کے کسی دن میں نہیں ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قربانی کے علاوہ آپ کسی اور عمل پر مال خرچ کریں، صدقہ کریں، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، قربانی کے اجر کو نہیں آپ پہنچ سکتے۔ اب 10 ذی الحج کو ایک شخص لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلائے، ایک شخص لاکھوں لوگوں کی بیٹیوں کو بیاہ دے، ایک شخص 10 ذی الحج کو کروڑوں، کھربوں، اربوں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یقین جانیے ایک شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، یہ بندہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ قربانی کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ 10 ذی الحج کے دن، 10 سے لے کر 13 ذی الحج تک اللہ کو جو کام میری آپ کی طرف سے سب سے زیادہ محبوب ہے، صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، کھانا کھلانا نہیں ہے، وہ کرنا ہے کریں، اس کا اپنا اجر ثواب ہے، مگر آپ اس کے برابر اس کو سمجھیں کہ اچھا میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں، یہ کام کر لیتا ہوں، آپ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو قربانی کا اجر اور ثواب۔ اس لیے سارے بھائی خوشی سے، دل سے، سخت دل سے نہیں، بد دلی سے نہیں، اس کو بوجھ اور مصیبت سمجھ کے نہیں، اور اس کو دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اگر ان نیتوں کے ساتھ کریں گے آپ کی نیکی، آپ کی قربانی یہ ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اگر آپ قربانی کریں گے، جیسی آپ کی حیثیت ہے، جیسی آپ کی اوقات ہے، اللہ سے ساتھ دعا بھی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اس سے بہتر اور متبادل عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ چھوٹی قربانی کر رہے ہیں، شیئر ڈال رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ سالوں میں اس سے بہتر اسباب دے سکتا ہے کہ آپ اپنی گائے خرید لیں، آپ اپنا اونٹ خرید لیں، آپ اپنا بکرا خرید لیں۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس لیے قربانی سے کوئی شخص نہ بھاگے۔ اسی سلسلے میں بعض حضرات سوال کرتے ہیں، جی کیا قرض لے کر، ادھار پکڑ کر؟ میرے بھائیوں، قرض ادھار کے ساتھ ہم اپنے کاروباروں کو چلا رہے ہیں، اپنے گھروں کی اشیاء کو خرید رہے ہیں، کوئی ٹی وی خرید رہا ہے، کوئی موبائل خرید رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل خرید رہا ہے، گھر کی اشیاء خریدی جا سکتی ہیں، تو اللہ کی راہ میں قربانی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ مشہور قصہ آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے مال کی، صدقے کی ڈیمانڈ کی، آپ نے فرمایا میرے پاس نہیں ہے۔ جب اس نے زیادہ تقاضا کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کسی اور صحابی کے پاس بھیجا، کہا اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کر میرے نام پر ادھار اور قرض لے لو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ یہ بھی نیکی کی ایک شکل ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس فی الوقت موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی سے ایک قسم کا ادھار پکڑ کر اس کا مسئلہ حل کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، آئندہ میرے پاس بیت المال سے مال آئے گا میں اس کو دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی جو زرع تھی وہ گروی پڑی تھی، وہ گروی کیوں پڑی تھی؟ وہ صدقہ لینے آ گیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس گئے، اس کے پاس جا کر آپ نے زرع گروی رکھائی، تھوڑا سا اس سے مال لیا اور مال لا کر اس آدمی کو دے دی۔ اگر اس قسم کی نیکی ادھار اور قرض کے ساتھ ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے پھر قربانی والا عمل بھی ادھار کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لحاظ سے یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا المسنہ، کوئی شخص بھی جانور ذبح نہ کرے الا مسنہ، مگر 2 دانت والا، جس کو ہم دوندہ بولتے ہیں۔ یہ کم از کم پیمانہ ہے دوندہ، 2 دانت والا، 4 دانت والا، 6 والا، اوپر جتنا مرضی جانور بڑی عمر والا ہو جائے اس کا ایشو نہیں ہے، کم از کم جو مدت ہے وہ مسنہ ہے، 2 دانت کی ہے۔ 2 دانت سے کم اگر کوئی جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کو جزع کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں لوگ اس کو کھیرا بول دیتے ہیں، کھیرے جانور کی قربانی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قربانی صرف مسنہ ہے، 2 دانت کا ہے، آپ نے بکرا کرنا ہے، آپ نے گائے کرنی ہے، آپ نے اونٹ کرنا ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، صرف مسنہ چلے گا، مسنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نقص کیا ہے؟ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور یہ چیزیں واضح ہوں، بڑا ہی زیادہ اور واضح قسم کا لنگڑا کے چل رہا ہے۔ ہلکی پھلکی جانور چوک جو مارتا ہے وہ لنگڑا نہیں ہوتا، لنگڑا ایسا حدیث کے مطابق اس کا لنگڑا پن واضح ہو، دور سے پتہ چلے،
غور کر کے دوربین لگا کے نہیں دیکھنا، ہاں یہ کانا تو نہیں ہے، دوربین لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کانا نظر پڑتے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ ٹیڑھا دیکھ رہا ہے، یہ کانا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نظر پڑتے ہی آپ کو پتہ چل جائے یہ تو بڑا لنگڑا کے چل رہا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ انتہائی بیمار ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، بیچاروں کی ہڈیوں کا بھی گدا نظر آ رہا ہے، یہ 4 شرائط ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اگر جانور میں پائی جاتی ہوں، تینوں میں، بکرا ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی مؤنث، ان کی مادہ بھی، تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا زخم آ جانا، ہلکا پھلکا کٹ لگ جانا، اس سے قربانی پہ فرق نہیں آتا۔ جانور کو گاڑیوں پہ چڑھاتے اتارتے، جانوروں کو جنگل میں چراتے، کانٹے، جھاڑیاں، لکڑیاں یہ لگنے سے زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا زخم آ جاتا ہے، مگر یہ ان شرائط میں شامل نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی میں جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ واضح ہوں، لنگڑا پن واضح ہو، کانا پن واضح ہو، لاغر پن واضح ہو، بیماری اس کی واضح ہو، تب وہ آپ کے لیے ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ ذبح کرنا وہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جانور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسائی گیڑا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، 2 دانت نہیں ہوتے، کہتے جی دوندا ہے، دوندا تو نہیں ہے، پکا کھیرا ہے۔ یہ پکا اور کچے کے جو الفاظ ہیں ہمارے بھائیوں نے بذات خود نکالے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، آپ 2 دانت سامنے والے دیکھیں، ایک دانت کھڑا نظر آ رہا ہے، ایک دانت آپ کو کھڑا نظر نہیں آ رہا مگر اس کے نیچے چھوٹا سا دانت نظر آ رہا ہے، یہ بھی دوندا ہے۔ دانت کا اصول یہ ہے کہ نیچے سے دانت اوپر والے دانت کو جب ٹھوکر لگاتا ہے تو وہ دانت اوپر والا خود بخود گر جاتا ہے، جب خود بخود گرتا ہے تو آپ کو نیچے سے چھوٹے سے دانت کی شکل نظر آئے گی۔ اگر آپ کو دانت نظر ہی نہ آئے تو سمجھ لیجئے اس کمبخت کسائی نے اس کا دانت توڑا ہے، اس لیے کہ دانت کا نظر آنا ضروری ہے۔ دانت جب نیچے سے ٹھوکر لگائے گا پرانے دانت کو تب وہ دانت گرے گا اور نیچے والا چھوٹی سی شکل میں آپ کو ہلکا سا نظر آئے گا، معمولی سا، اور اگر نظر نہیں آ رہا لگتا ہے کمبخت نے پلاس کے ساتھ اس کو کھینچ لیا ہے اور اس کے منہ کے اندر وہ سوراخ آپ کو نظر آئے گا، چھوٹے سالا جو دانت نیا نکلا ہے وہ نظر نہیں آئے گا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ جانور دوندا نہیں تھا، ویسے صحت مند تھا۔ ویسے صحت مند ہونا اور بات ہے، اصل چیز یہی ہے کہ وہ دوندا ہو۔ شریعت نے اس کی دوندے کی 2 دانت کی شرط لگائی ہے، دوسری شرط نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ خواہش کرتے ہیں، ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، کسی کی والدہ نہیں ہے، کسی کا والد نہیں ہے، تو میں یہ قربانی اپنی والد کی طرف سے کر رہا ہوں۔ غلط ہے۔ والدہ میری فوت ہو گئی ہے، اس کی طرف سے کر رہا ہوں، غلط ہے۔ بھائی سب سے پہلے آپ زندہ ہیں، اپنی طرف سے قربانی کریں۔ فوت شدگان آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ جب تک زندہ تھے ان کا معاملہ ان کے ساتھ تھا، اس وقت تک تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کی طرف سے چھوڑیں، پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ جب آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں آٹومیٹکلی ثواب آپ کی قربانی کا آپ کے والدین کو مل رہا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی نس نہیں ملتی۔ ہمیں آپ سب کو خبر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے چچا امیر حمزہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ہمیں کوئی ایسی نس نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سال قربانی کی ہو اور صحابہ کو کہا ہو یا ذبح کرتے وقت یہ کہا ہو یہ قربانی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے ہے، یہ قربانی میرے چچا حمزہ کی طرف سے ہے، یہ قربانی میری بیٹیوں کی طرف سے ہے، یہ قربانی میرے بیٹوں کی۔ کوئی ایسی نس نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فوت شدگان کسی عزیز رشتہ دار کی طرف سے کوئی قربانی نہیں کی، اس لیے بھی کہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں اس کا آٹومیٹکلی ثواب آپ کی پوری فیملی کو مل رہا ہے، آپ کے والدین کو مل رہا ہے، اس لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے قربانی آپ اپنی طرف سے کریں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے اور اپنی طرف سے نہیں کی جاتی کہ نہیں میں اپنی والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ اچھا ان کی طرف سے ایک جانور میری طرف سے جانور، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس میں آپ ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ اس کا اجر آپ کے پورے خاندان کو دے، اور پیچھے لڑی جب پیچھے تک جہاں تک چلتی ہے آخری ہستی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ نیت، یہ ارادہ تو ٹھیک ہے، علیحدہ سیپریٹ کسی فوت شدگان کی قربانی کرنا
ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ عمل نہیں ملتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک گھر میں ایک گھر کا سربراہ ہے، ایک گھر میں 2 3 4 بھائی رہتے ہیں، والدین بھی ہیں، بزنس ایک ہے، کاروبار ایک ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا بکری ہو سکتی ہے، پورے گھر کی طرف سے آپ 10 بکرے کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر قربانی کے سلسلے میں کوئی ایک جانور بھی ذبح کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے، چونکہ سب کا بزنس ایک ہے، ایک جگہ سے کھا پی رہے ہیں، وہ جائز ہے۔ ہاں، ایک گھر میں 2 3 4 بھائی رہ رہے ہیں، ان کا اپنا اپنا نظام ہے، اپنا اپنا ان کا کاروبار ہے، اپنا اپنا ان کا بزنس ہے، لا محالہ اگر بزنس اپنا ہے، کچن ان کا اپنا اپنا ہے، تو آج کے دور میں 16 سے لے کر 20,000 روپیہ تک کوئی رقم نہیں ہے۔ ان کو چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے وہ کہیں نہ کہیں حصہ ضرور ڈالیں، قربانی ضرور کریں۔ ان کے لیے بھی قربانی کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح کوئی شخص اور صاحب ثروت ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، ان حضرات کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر ایک جگہ سارا خاندان اکٹھا ہے ٹھیک ہے، وہ ایک کر سکتا ہے۔ ایک خاندان چاہتا ہے ہم 10 قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، کریں، چاہے 20 کریں۔ میں نے آپ کو بتلایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے خاندان کی طرف سے ایک گائے ذبح کی، مطلب 7 حصے ذبح کیے، پورے خاندان کی طرف سے آپ نے 2 بکرے ذبح کیے۔ تو یہ دلیل تو موجود ہے کہ ایک سے زیادہ کو کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس مال ہے، جتنی کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ کرے۔ اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں پتہ یہ چلتا ہے یہ فلانی گائے فلانا بکرا ہے، اس ظالم نے، اس کمبخت نے سارا سال دودھ پلا پلا کے پالا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرے۔ انسانوں کو پانی نہیں پینے کو مل رہا، انسانوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، جانوروں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، جانوروں کو جامع شیریں پلایا جا رہا ہے، جانوروں کو بادام کھلائے جا رہے ہیں۔ یہ جانور کی ضرورت ہے، اس کے لائق ہے، اس کے شائن شان ہے؟ فضول اور بکواس ہے، صرف مجھے آپ کو دھوکہ اور بیوقوف بنانے کے لیے۔ ایسے کسی گوشت یا جانور بکرا اور گائے اور اونٹ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بڑا شوخی سے کہے میں نے ایسی چیزوں کے ساتھ اس کو پالا ہے۔ اور بھائی جو جانور کی خوراک ہے اس میں جو بہتر سے بہتر خوراک ہے دیں، کس نے روکا ہے؟ کم از کم جو انسانوں کی خوراکیں ہیں وہ تو نہ ادھر ٹرانسفر کرے۔ انسانوں کو کھانے کو نہیں مل رہا اور بادام اور گھی اور دودھ سوڈا کی بوتلیں جو ہیں وہ جانوروں کو پلائی جا رہی ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں اچھا جانور ضرور لیں، صحت مند ضرور لیں، مگر ایک بکرا آپ کو 1 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، ایک بکرا آپ کو 5 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ 5 لاکھ روپے میں آپ 10 بکرے ذبح کر سکتے ہیں، 5 لاکھ روپے میں آپ 5 اچھے بکرے ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک ہی بکرا 5 6 8 لاکھ کا لینے کی کیا عقل مندی ہے؟ مطلب صرف لوگوں کو دکھلاوا ہے۔ ہاں میں نے 5 لاکھ کا بکرا لیا ہے، میں نے 8 لاکھ کی 10 لاکھ کی گائے خریدی ہے، میں نے اتنا بڑا ایک جانور پالا ہے۔ یہ حماقت ہے، کم از کم ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جانور خوبصورت ہونا، صحت مند ہونا، تندرست ہونا، ان عیبوں سے پاک ہونا، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اتنا مہنگا ہونا کہ اتنی رقم میں 20 قربانیوں آپ اللہ کی راہ میں کر سکتے ہیں، 20 لوگوں کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ اس قسم کے جانوروں میں پھر چربی بہت زیادہ نکلتی ہے، چاہے بڑا جانور ہو چاہے چھوٹا جانور ہو، جتنی انہوں نے فضولیات ان کو کھلائی ہوتی ہیں وہ ساری پھر چربی بنتی جاتی ہے۔ چربی کے ساتھ اس کا جسم پھیلتا اور موٹا ہوتا جاتا ہے، اور چربی ہی کا وجود اور چربی ہی کا وزن ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو بڑا اور صحت مند سمجھ کے لیتے ہیں، جب گوشت کی باری آتی ہے تو نکلتی اس میں سے چربی ہے۔ نہ آپ کو فائدہ نہ غریبوں کو فائدہ، نہ اپنے پیسوں کو حرام کریں نہ غریبوں کا نقصان کریں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں، خوبصورت اچھا صحت مند جانور ضرور لینا سنت ہے، مگر ایسے جانور نہیں جو 5 5 8 8 لاکھ کے ایک جانور ہے، جبکہ 5 5 8 8 لاکھ میں آپ 10 10 جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک غلطی ہمارے اور شروع ہو گئی ہے، قربانی کے جتنے مسائل ہیں وہ قربانی کے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بیٹا دیا ہے، اس کے مسائل ہیں یہ علیحدہ۔ فرمایا جس کو اللہ بیٹی دے وہ اللہ کی راہ میں 1 جان قربان کرے، کسی کو اللہ بیٹا دے وہ اللہ کی راہ میں 2 جانیں قربان کرے۔ کتنے جانور کا، اس کی حد کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، کیا وہ دوندہ ہو؟ نہیں۔ قربانی کی شرائط عقیقے میں ہیں ہی نہیں۔ قربانی علیحدہ ایک چیز ہے، عبادت ہے، اور عقیقہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک علیحدہ عبادت ہے۔ کسی کے پاس وسعت نہیں ہے، اللہ نے اس کو بیٹی یا بیٹا دیا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اچھا بھائی تو کتنے کا جانور کر سکتا ہے؟ میں جی 5000 کا کر سکتا ہوں۔ بھائی کر لے،
میں جی 2000 کا، او بھائی ایک دن کا لیلا ہے، بکری نے کل جنا ہے، آج اگر تجھے ملا ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر، تیرا عقیقہ ہو گیا۔ عقیقے کی تو شرائط ہے ہی نہیں قربانی کی۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے قربانی اور عقیقے کو مکس کر لیا۔ ایک شخص گائے لیتا ہے، میرے 2 بچوں کے عقیقے رہتے تھے، 2 بیٹیاں ہیں، 2 حصے وہ ہو گئے، 1 بیٹا ہے، 2 وہ ہو گئے، 4 یہ ہو گئے، 3 باقی 3 ہماری طرف سے قربانی۔ او بھائی یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ گائے کے اندر حصہ 7 کا، اونٹ کا 7 کا، یہ صرف عید کے موقع پر چھوٹ ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر، پورے سال میں چھوٹ نہیں ہے۔ پورے سال میں جو شخص 1 گائے ذبح کرے گا اس کو اکیلے کو ثواب ہے، 1 بکرا ذبح کرے گا اکیلے کو ثواب ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ آسانی اور چھوٹ دی ہے کہ چلو وسعت نہیں ہے، 1 گائے میں 7 لوگ شامل ہو جاؤ۔ ایک سفر کے دوران، صرف سفر کے دوران نبی علیہ السلام، اس سے قربانی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ سفر کے دوران قربانی کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی شخص مسافر ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ سفر کے دوران سواریاں قربانی کے لیے کم تھیں، صحابہ کرام زیادہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے خاص ایک قسم کی اللہ سے پرمیشن لے کر صحابہ کو کہا، ایک اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو جاؤ۔ ویسے 1 اونٹ میں کتنے حصے ہیں؟ 7۔ وہاں اسپیشل ان صحابہ کو قربانی میں شریک کرنے کے لیے صرف اس وقت ان صحابہ کو 7 کی بجائے 10 لوگوں کو شامل کر کے 10 لوگوں کو 1 اونٹ میں شامل کر دیا گیا۔ گویا کوئی شخص سفر میں ہے، پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ہے، وہ ہو سکے تو پھر بھی قربانی کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کتنی ترغیب دی ہے قربانی کی۔ اس لیے قربانی آپ جتنی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اچھے خوبصورت جانور کریں، مسافر ہیں تب بھی کریں، گھر میں مقیم ہیں تب بھی کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اگر یہ چھوٹ دلوائی ہے 7 لوگوں کی تو صرف عید کے موقع پر ہے۔ اس لیے اب عقیقے اور قربانی کو مکس نہیں کریں۔ عقیقہ تو اصولی طور پر 7ویں دن ہونا چاہیے تھا، 14ویں دن ہونا چاہیے تھا، 21ویں دن ہونا چاہیے تھا، چلے نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، زندگی میں جب موقع ملے عقیقہ ہونا چاہیے، کوئی انکار نہیں، مگر آپ ایسے نہیں کریں۔ بعض محدثین اور علماء اتنے سخت ہیں، بعض تابعین کے اقوال آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ نے بیٹا دیا، وہ کہتا ہے جی میں اپنے بیٹے کی طرف سے 2 گائے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جائز ہی نہیں۔ وہ کیوں؟ 2 جانیں ذبح کرنی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کرام بکری اور بکرا ذبح کرتے تھے، تم گائے کیوں کر رہے؟ اتنی احتیاط کہ اگر اللہ کے نبی نے گائے بکرا بکری کیے ہیں، ہم گائے کیوں کریں؟ اس لیے خدا کا واسطہ عقیقے اور قربانی کو مکس نہ کریں۔ عقیقہ ایک علیحدہ عبادت ہے اور قربانی ایک علیحدہ عبادت ہے۔ قربانی کی شرائط اور ہیں، عقیقے کی شرائط ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 جانور بیٹی کی طرف سے، 2 جانیں بیٹے کی طرف سے، جتنی مرضی عمر کا آپ کو جانور مل جائے وہ اللہ کی طرف سے کریں، ان دونوں کو مکس نہ کریں۔ قربانی کے موقع پر یہ کرنا غلط ہے۔ ہر سال آپ کو بتاتا ہوں، ہر سال بھائی بتاتے ہیں کہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت جانور کو جب چھری چلائیں کوشش کریں چھری تیز رکھیں، چھری ایسی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک صحابی نے جانور کو لٹایا، اس کی گردن پر چھری چلانے لگا تو اس کو محسوس ہوا چھری تیز نہیں ہے، اٹھا اور چھری تیز کرنے لگ پڑا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا، کہا تو اتنی لمبی اس کو موت کا خوف دے رہا ہے، اب وہ لیٹا ہے بیچارہ جانور، اب چھری چلے گی، اب چھری چلے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ جانور کو احساس نہیں ہے یا جانور کو تکلیف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا، کہا تو یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ اگر تو نے چھری ذبح کرنی تھی تو پہلے ذبح کر لیتا، اب اس کو لٹا دیا ہے، اب وہ بیچارہ خوف زدہ ہو کر لیٹا ہوا ہے، اب تو اپنی چھری تیز کر رہا ہے۔ کوشش کریں چھری اپنی پہلے تیز کریں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور جب اس کو لٹائیں نبی علیہ السلام اس کو لٹاتے، اس کی گردن پر اپنی ٹانگ اپنا پاؤں رکھتے، بسم اللہ پڑھتے، اللہ اکبر پڑھتے اور جانور کی گردن پر چھری چلا دیتے۔ اسی طرح گائے، اسی طرح بکرا بکری۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، نہر اونٹ کے لیے ہے، اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، اونٹ کو لٹا کر ذبح کرنا جیسے یہ دونوں جانور کیے جاتے ہیں یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک فضیلت والی ایک حدیث ہے جو آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ مسجد میں جو شخص آتا ہے پہلے ٹائم میں اس کو یہ ثواب، اس کو وہ ثواب، اس میں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ اونٹ والا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید اونٹ والی جو قربانی ہے وہ زیادہ اجر والی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس میں گوشت زیادہ ہے،
گوشت زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اس کو لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو زیادہ سے زیادہ جس قربانی سے لوگوں کو فائدہ ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، مہنگی لینے کی بجائے زیادہ کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ لوگوں میں عام بات مشہور ہے کہ 3 حصے ہونے چاہیے، ایک آپ کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا۔ دونوں باتیں غلط ہیں، تینوں باتیں غلط ہیں۔ جن حضرات کو اللہ نے صاحب ثروت صاحب وسعت بنایا ہے، ان کو چاہیے قربانی کا صرف ہلکا سا گوشت اور شوربہ تک گوشت رکھ لیں، 1-8 کلو، باقی سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیں۔ سارا سال اللہ آپ کو گوشت دیتے ہیں، اگر قربانی کا گوشت سارے کا سارا غریبوں اور غریب رشتہ داروں میں بانٹ دیں گے تو کیا حرج ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ آغاز میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا تھا، خبردار 3 دن سے زیادہ کوئی اس کو ذخیرہ نہ کرے۔ مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ گوشت پہنچے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے دیکھا صحابہ کو اللہ نے وسعت دے دی ہے، پھر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو کوئی ذخیرہ کرنا چاہے تو ذخیرہ اس کو کر سکتا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے وہ لوگ پھر ذخیرہ کیسے کرتے تھے؟ اس کو نمک لگا کر، اس کو رسیوں میں ڈال کر یا ویسے زمین پہ رکھ کے اس کو دھوپ میں خشک کر لیتے تھے۔ یہ خشک کر کے تشریق، ایام تشریق کو تشریق کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سورج کے ساتھ اس گوشت کو یہ محفوظ کرتے تھے یہ 3-4 دن، اس لیے یہ آگے 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں میں بانٹیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ کریں۔ اپنی ذات تک تھوڑا سا رکھ کے بھی اگر گزارا ہوتا ہے تو ضرور ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے، فریج بھرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اصل مقصد اور مقصود سمجھیے اس قربانی کا تھا کیا؟ وہ یہی تھا کہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ بعض لوگ مادہ ذبح کرنے سے ڈرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے مادہ کی بھی قربانی کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے دوستوں نے کہا جی مادہ جانور ویسے بھی سستا ہوتا ہے، ہم اس ڈر سے نہیں کرتے، اگر ذبح کیا اس کے پیٹ میں سے کوئی جانور بچہ اس کا نکل آیا تو پھر بھائی پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ صحابہ نے پوچھا، کہا اللہ کے نبی ہم نے جانور کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، اب اس بچے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا ذبیحہ اس کا ہی ذبیحہ۔ جب آپ نے بکری کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو کھولا، پیٹ کو کھولا، اس میں بچہ تھا۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بچہ زندہ تھا اور آپ کے سامنے مر گیا، وہ حرام ہے۔ ایک آپ نے دیکھا کہ ہم نے جانور ذبح کیا ہے، اس کا پیٹ کھولا ہے، اس میں بچہ مرا پڑا ہے، جس کو ہم لفظ مرا پڑا کہیں گے، وہ مرا نہیں ہے، وہ ذبح ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ماں کا ذبیحہ اس کا بھی ذبیحہ ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی نہیں چاہتا کھانا، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ پھینک دے، نہ کھائے، کسی کو دے دے۔ کھانا چاہتا ہے تو وہ ہے حلال، ہے جائز، اس کا دل نہیں مانتا، اس کی تسلی نہیں ہے، وہ تو آپ سارے کا سارا بکرا باہر پھینک دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ چاہت کی بات ہے، جائز کی بات ہے، حلال کی بات ہے۔ تو جب آپ بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ آٹومیٹکلی ذبح ہو گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا پیٹ کھولا ہے تو بچہ سچ مچ سویا ہوا مرا ہوا ہی ہو۔ اگر آپ کو زندہ نظر آ گیا پھر آپ اس کی گردن پر چھری چلا دیں، اگر زندہ نظر آیا اور آپ کے سامنے وہ سانس لیتا لیتا مر گیا، اب وہ حرام ہے، اب وہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب جب اس کی ماں کو ذبح کیا گیا، اس کی رگوں میں جو خون جا رہا تھا، ماں کو جیسے بچے کو خون جاتا ہے، خوراک جاتی ہے، جیسے یہاں ماؤں کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سپلائی ہوتی رہی، بچے کا سانس آتا رہا۔ تو جب آپ نے کھولا اس وقت بچہ مرا ہے، اب وہ حرام ہے، اس لیے کہ بچہ ذبح نہیں ہوا۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، بکری سستی بھی ملتی ہے، بکری کا گوشت بھی اچھا ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، گوشت بھی اس کا نرم ہے، قربانی بھی اس کی سنت اور جائز ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ڈرنے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جانور لایا، جانور لاتے ہی جانور مر گیا، چوری ہو گیا، اگر تو وہ آدمی طاقت رکھتا ہے ایک اور جانور لے لے، نہیں رکھتا انشاءاللہ العزیز اللہ اس کو اس کی قربانی کا، اس کی نیت کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، ایک شخص قربانی لایا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابی نے قربانی کی، اس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، عید کی نماز سے پہلے کر لی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بھی ڈانٹا کہ نہیں، عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ تو دعا اور کوشش کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔